قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک ایسا فریضہ انجام دینے کی توفیق دی ہے جس کی ادائیگی کی وجہ سے اس امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اس کے اندر بہترین امت کی ہونے کے 3 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اور جو آخری صفت ذکر کی گئی ہے اگرچہ ذکر میں آخری ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے پہلی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یعنی اہمیت کے اعتبار سے پہلی ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ کے بغیر کسی بھی معروف کا حکم دینا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی کسی منکر سے روکنا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر کسی کو بہتر قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی امت بہتر امت ہو سکتی ہے۔ تو ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کنتم خیر امہ کہا گیا ہے، مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس لیے جو اہمیت ذکر کرنی ہے اس آیت کریمہ میں، یا جو اس سے امت کی بہترین صفات کو ذکر کرنا ہے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت دی گئی ہے، اور یہاں پہ معاملہ جوڑا گیا ہے صفت کے ذریعے سے، یعنی اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ بہترین امت نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں جب تک ایسے افراد موجود ہیں جو امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، تب تک یہ افراد اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں وہ اس خیر امہ کے اندر داخل نہیں ہیں۔ خیر امہ پوری امت کو کہا گیا، لیکن حقیقت میں اس امت کے اندر بھی وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک معروف اور ایک منکر۔ معروف اور منکر یعنی ایک بھلی چیز اور ایک بری چیز۔ اب کون سی چیز بھلی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اس کو آپ کس طریقے سے جانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کا حکم دینے سے پہلے آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ معروف ہے یا منکر ہے۔ معروف ہے تو آپ کو حکم دینا ہے، منکر ہے تو لوگوں کو اس سے روکنا ہے۔ جب تک آپ کو وہ چیز معلوم نہیں ہوگی یہ چیز سے بھلی ہے یا بری ہے، اس وقت تک آپ نہ اس کا حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس چیز سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ اس کو جاننے کا معیار کیا ہے؟ کیسے آپ جانیں گے کہ یہ چیز بھلی ہے یا یہ چیز بری ہے؟ جاننے کا معیار اس سلسلے میں شریعت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جس چیز کو خیر قرار دیا گیا ہے، جس چیز کو معروف قرار دیا گیا ہے، وہ چیز بھلی ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چیز حرام اور بری ہے۔ یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو خیر اور شر یا معروف اور منکر، شریعت اسلامیہ میں احکام کو جب تقسیم کریں گے تو احکام شرعیہ کی تقسیم کے اعتبار سے آپ معروف اور منکر کو جان سکتے ہیں۔ احکام شرعیہ، جسے احکام تکلیفیہ سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ احکام تکلیفیہ یہ 5 ہیں، اس میں واجب، مندوب اور مباح، اور دوسری جانب جو چیز آتی ہے وہ حرام اور مکروہ ہے۔ اب یہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی جانب لوگوں کو حکم دیا جائے گا، امر بالمعروف، جو 2 چیزوں کی جانب لوگوں کو بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی اور اس کے کرنے کی ترغیب دلائی جائے گی، یعنی واجب اور مستحبات۔ واجبات اور مستحبات یہ ایسی چیزیں ہیں جو معروف ہیں اور جن کی دعوت دی جائے گی۔ وہیں پہ اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو حرام اور مکروہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو لوگوں کو روکنا ہے، اور یہ نہی عن المنکر کے اندر داخل ہے۔ اگرچہ دونوں کے مراتب الگ الگ ہیں، حرام منکر کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن مکروہ بھی ایسا ہے جس سے لوگوں کو منع کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس کا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ جہاں تک جواز کا مسئلہ آتا ہے تو جواز میں چونکہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، اس لیے کرنے نہ کرنے کا، تو وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم شریعت کی طرف لوٹیں گے کہ شریعت میں اسے معروف کہا گیا ہے یا شریعت میں اسے منکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اگر معروف ہے تو اس کا حکم دیا جائے گا، اور اگر منکر ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں پہ معاملہ معروف اور منکر کا ہمارے معاشرے سے متعلق نہیں ہے، لوگوں کے نظریات سے متعلق نہیں ہے، لوگوں کی فکر اور سوچ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق شریعت سے ہے۔ شریعت میں دیکھیں گے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ شریعت اسے اچھا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے، شریعت اسے برا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے۔ شریعت اچھا سمجھتی ہے تو وہاں امر بالمعروف ہے، معروف کا حکم دیا جائے گا، اور اگر شریعت اسے برا سمجھتی ہے تو اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جو شخص اس فریضے کو انجام دے گا، تو جہاں تک ہم نے بتایا کہ معروف کو جاننا ہے، منکر کو جاننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے تمام اعمال کے اندر اخلاص کی شرط لگائی جاتی ہے، اس سے فریضے کے اندر بھی سب سے پہلا مرحلہ اخلاص کا آئے گا۔ یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں تو یہ صرف اللہ کے رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہے تو امر بالمعروف کا جو فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، یہ فریضہ آپ کا انجام دینا کسی کام کا آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ویسے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں جس طریقے سے مرتب ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب اس مرحلے تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک دوسرا ضابطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم
علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ شریعت کا جب ہم علم حاصل کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ وہیں پہ ہمیں اس بات کا بھی علم حاصل ہوگا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ اب یہاں ہمیں جب علم حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے سامنے راستے متعین ہو جائیں گے کہ کن چیزوں کا حکم لینا ہے اور کن چیزوں کا حکم نہیں لینا ہے۔ اور جیسا کہ مشہور ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، آپ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کا حکم آپ دے رہے ہیں اس کا تصور آپ کے اندر قائم ہونا چاہیے کہ شریعت میں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر حلال ہے تو کس درجے میں ہے، واجبات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے، اسی انداز میں آپ کو اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ یہاں پہ جب آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب دعوت دیتا ہوں تو بصیرت پہ دعوت دیتا ہوں۔ بصیرت سے مراد کیا ہے؟ بصیرت سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اعلی بصیرہ انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ حقیقت میں علماء کرام پہ آتی ہے، اور ہر شخص پہ اس کے بعد اس کے علم کے مطابق آتی ہے، یعنی اس کی اولین ترین ذمہ داری یہ علماء کرام پہ عائد ہوتی ہے، جسے ہم دعوت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر شخص پہ اس کے علم کے مطابق آتی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، علماء کرام کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جہاں بصیرہ کی بات آئے گی وہاں علماء کے نام کو جوڑا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو عام مسلمان بھی انجام دے سکتا ہے اور وہ امر بالمعروف کے اندر داخل ہے، وہیں پہ نہی عن المنکر سے متعلق کے کچھ منکرات ایسے ہیں جس کو عام شخص بھی جانتا ہے کہ یہ منکر ہے۔ اسلام کے اندر جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں کچھ باتیں بنیادی ہوتی ہیں جس کا علم تقریباً ہر مسلمان کو ہوتا ہے، یا ہر وہ مسلمان جو مساجد سے علماء سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اسلام کے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو علماء کرام جانتے ہیں، جن کے پاس فکر ہے، استنباط ہے، اور وہ ان چیزوں کو، ان مسائل کو جانتے ہیں۔ جیسے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ منکر ہے، تو نماز پڑھنا یہ معروف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو اس کا حکم اگر وہ اپنے بھائی کو دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ علماء کا کام ہے تم اس کام کو انجام نہ دو، اس کام کو ہر مسلمان انجام دے گا۔ وہیں پہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے اور اس کو کوئی مسلمان ٹوکتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، علماء آئیں گے ہمیں حکم دیں گے تب نماز کے لیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ منکر ہے، چوری کرنا، شراب پینا، اس طرح کے جو منکرات ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے منکر ہے، تو اگر کوئی شخص کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے اوپر یہ فریضہ نہیں عائد ہوتا ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ آئیں گے تب تک وہ چوری کر کے نکل بھی چکا رہے گا۔ یا ایسے ہی کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی شراب پینے کے بعد ہوش میں آتا ہے تو سمجھانا اس مسلمان کا کام ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ بصیرہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ جس معروف کا حکم دیتے ہیں، جس منکر سے روکتے ہیں، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایسے کسی معروف کا حکم دیتے ہیں جس کا علم عوام کو نہیں ہے تو آپ عالم ہوں تب اس کا حکم دیں۔ آپ کسی منکر سے روکتے ہیں جس کا علم علماء کرام کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ کا وہ کام نہیں علماء کرام کا کام ہے۔ تو یہاں پہ فرق کیا جائے گا
کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ اپنے علم کے مطابق ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو اپنے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے کسی بھی چیز کو معروف قرار دیں کہ نہیں یہ چیز میرے نظر میں معروف ہے، میں اس کا حکم دوں گا، یہ چیز میری نظر میں منکر ہے، میں اس سے لوگوں کو منع کروں گا۔ یہ ہر درمی ہے، یہ اسلام کے اندر ہر درمی سے تعبیر کیا۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے کیا ہے اس کو آپ جانیے، اور جاننے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا لوگوں کو حکم دیجیے۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے یہاں علم ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کس کا حکم دیا جائے گا اور کس سے روکا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا ضابطہ جو ہے وہ انکار منکر کے شروط سے متعلق ہے۔ انکار منکر کے شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ منکر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ منکر ہے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ دوسروں کو ٹوک دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ جس چیز پہ آپ انکار کرنے جا رہے ہیں وہ چیز حقیقی معنوں میں منکر ہے۔ جب آپ اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی دوسری شرطیں بھی آتی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ منکر جس وقت آپ ٹوک رہے ہیں اس وقت وہ موجود ہونے چاہیے، اس وقت وہ منکر پائے جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے اور وہ چیز ختم ہو چکی ہے اور آج اس منکر پہ آپ نکیر کر رہے ہیں، یعنی جس وقت منکر معاشرے کے اندر موجود ہے اسی وقت انکار کیا جائے اس کے اوپر۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں، ایک عرصہ گزر جائے، اس کے بعد اس پہ انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا فرضی طور پہ آپ ایک منکر کو سوچ لیں اور سوچنے کے بعد پھر اس پہ انکار کرنا شروع کر دے اور اس تعلق سے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دے کہ نہیں یہ منکر ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے منکر پہ انکار کیا جاتا ہے وہ انکار کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ تیسری شرط انکار منکر کی یہ ہے کہ جاسوسی کر کے اس پہ انکار نہ کیا جائے، تجسس نہ ہو۔ تجسس کر کے اس کے بعد دیکھیں، آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں اور پیچھے لگنے کے بعد پیچھے لگے رہیں کہ کب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد میں اسے ٹوکتا ہوں۔ اس طریقے سے لوگ کرتے بھی ہیں، اور مقصد یہاں پہ انکار منکر نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک خبیث مقصد ہے، یہ کوئی اچھا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے تحت داخل ہے، بلکہ ایک خبیث ہے، مقصد ہے جو انسان کی اپنے نفس کی کو راحت پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی عام طور پہ انکار منکر کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی منکر کام ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ہٹایا جائے، اس شخص کو صاف کیا جائے، نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ شخص غلطی کرے گا ہی، اور جیسے ہی غلطی کرتا ہے اس وقت اس پہ انکار کر دیا جائے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو منکر ظاہر ہونا چاہیے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ بغیر تجسس کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا، آپ اسے ٹوکیں اور ٹوکنے کے بعد اسے بتلائیں کہ یہ غلط کام ہے، اس غلط کام کو تم چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی شخص علی الاعلان ہی ویسا کام کر رہا ہے، ایک شخص جو کھلے عام شراب پی رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے لوگوں کے سامنے ہی ٹوکا جائے گا، لیکن وہاں ٹوکنے کا خاص طور سے شراب کے تعلق سے ٹوکنے کے کچھ ضابط ہیں، اور سب سے پہلا ضابط یہی ہے کہ چونکہ شراب پینے والا خود اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر آپ اس کے اس منکر پہ انکار کرتے ہیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، اور سمجھ بھی رہا ہے، اگر سن بھی رہا ہے تو اس کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ اسے قبول کر سکے۔ اس لیے جب وہ شراب کے نشے کے مرحلے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد اسے سمجھایا جائے گا اور اس سے بتایا جائے گا کہ یہ منکر جو تم انجام دے رہے ہو یہ شریعت کے اندر
حرام ہے اور اس سے بعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ منکر ان مسائل میں سے نہ ہو جس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اس کو لے کر بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف فی مسائل کے اندر انکار نہیں ہے۔ یہاں مختلف فی مسائل ہیں کیا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، تو کیا کسی مسئلے کے اندر صحیح حکم کو نہیں بیان کیا جائے گا؟ اور صحیح حکم کو بیان کرنا ہی انکار منکر ہے۔ صحیح حکم کو بیان کرنا ہی انکار منکر ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو مسائل مسلمانوں کے درمیان مختلف فی ہیں، اہل الحدیث اور اہل حنفیہ کے درمیان ان میں سے آمین کا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، جو عام طور پہ پھیلایا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے۔ لیکن کیا اس مسئلے پہ احناف پہ رد نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس طرح کے مسائل پہ اسی طریقے سے عقیدے سے کے متعلق مسائل ہیں، عقیدے سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کے درمیان، تو کیا ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے ان پر رد نہیں کیا جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں تو علماء کرام کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن پہ رد کیا گیا ہے، اہل بدعت پہ رد کیا گیا ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں اختلاف واقع ہوا ہو، یہاں مراد ہے ایسے مسائل جن میں دونوں طرف دلیلیں موجود ہوں اور دونوں طرف کی دلیلیں قوی ہوں، اور راجح اس مسئلے کے اندر زیادہ واضح نہ ہو۔ بدعت ہے تو بدعت گمراہی ہے، اس پر رد کیا جائے گا۔ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کے مقابل میں صحیح حدیث موجود ہے تو صحیح حدیث کو پیش کر کے اس پہ نکیر کی جائے گی۔ ایسے ہی کچھ مسائل جو مختلف فی ہیں لیکن ان میں حق واضح ہے دلیلوں کی روشنی میں، تو ایسے مسائل کے اندر بھی اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، اس پہ نکیر کی جائے گی۔ لیکن اگر کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں حق بہت زیادہ واضح نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف حق نظر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ فقہی مسئلے میں اگر آپ لیتے ہیں تو کیا 2 رکعت والی نماز میں تورک اختیار کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ علماء کے 2 اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ تورک اختیار کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اختیار کیا جائے گا، دونوں کی دلیلیں ایک ہی حدیث ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں، دوسرے علماء بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ اگر کوئی شخص 2 رکعت والی نماز میں تورک کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ منکر انجام دے رہا ہے، اس پہ نکیر کی جائے گی؟ یا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ منکر ہے، اس پہ نکیر کی جائے گی؟ نہیں، اس طرح کے مسائل میں نہیں۔ اور اسی کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف فی مسائل میں انکار نہیں ہے۔ مختلف فی مسائل سے مراد ایسے مسائل جن میں دلیلیں دونوں طرف ہوں اور دونوں طرف کی دلیلیں آپ کو قوی نظر آتی ہوں، اور اس کو منکر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام منکر ہے۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ کسی چیز کے بدعت ہونے نہ ہونے میں اگر اختلاف ہے تو وہاں دلیل کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ کیا حقیقت میں وہ بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جو ایک مسئلہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پہ باندھا جائے گا یا نہیں باندھا جائے گا، بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ اسے بدعت سمجھتے ہیں تو نکیر آپ کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ بدعت پہ نکیر کی جائے گی۔ لیکن کیا وہاں پہ ان علماء کا اس کو بدعت قرار دینا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ آپ کو التحقق من کون منکر کہ منکر کے منکر ہونے کی تحقیق آپ کو کرنی ہے۔ جب تک آپ تحقیق نہیں کر لیتے ہیں کہ یہ منکر ہے یعنی بدعت ہے، اس وقت تک آپ اس میں نکیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ جان جاتے ہیں کہ یہ منکر ہے تو اس پہ نکیر کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو شک ہے کہ یہ منکر ہے یا استنباطات موجود ہیں اس سلسلے میں، اور وہ استنباطات احادیث سے ہیں، اعمال صحابہ سے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس میں انکار نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ مرجوح ہو آپ کی نگاہ میں، اگرچہ وہ مرجوح ہو
لیکن اسے آپ نہ منکر قرار دے سکتے ہیں، نہ اس پہ نکیر کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنا موقف آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ موقف مجھے زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اصلی چیز ہے وہ یہ کہ سارے مختلف کی مسائل کے اندر انکار کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ لا انکار فی المجتہد فیہ یا لا انکار فی المسائل المختلف فیہ، کہ جن مسائل میں اختلاف ہے اس میں انکار نہیں ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ان قواعد کی جانب جو متعلق ہیں انکار منکر کے مراتب سے۔ انکار منکر کے مراتب سے جو چیزیں ان کے مراتب سے جو چیزیں متعلق ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ مراتب انکار ہیں۔ انکار کے مراتب انہیں کہا جاتا ہے، منکر کے انکار کے مراتب۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جس بات کا خیال رکھا جائے گا وہ ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے جو انکار منکر سے متعلق ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی مفسدت سامنے آ جائے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے، جیسے کوئی شخص کسی شرکیہ عمل کو دیکھتا ہے یا کسی شرکیہ مقام کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس سے شرکیہ مقام کو ہٹانا چاہتا ہے یا اس چیز کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ہٹاتا ہے تو اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ کئی نفس چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کا ہاتھوں سے روک لینا ہی افضل ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ ذریعے جو بڑی مفسدت تک پہنچاتے ہیں، تو بڑی مفسدت کے مقابل میں اس چھوٹے سے منکر سے اپنے آپ کو روکا جائے گا۔ تو یہاں پہ انکار منکر اگر ہاتھ سے ممکن ہے تو کیا جائے گا۔ ہاتھ سے مراد ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ ہی سے نہیں ہے، قوت اور طاقت کے ذریعے سے اگر آپ انکار منکر کر سکتے ہیں تو یہاں آپ انکار منکر کریں گے۔ اور یہ چیزیں کہاں پہ واقع ہوتی ہیں اور کہاں پہ آپ کر بھی سکتے ہیں؟ آپ گھر کے اندر ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے، تو اور بیٹا اگر کسی منکر کام کو انجام دیتا ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ یہاں آپ اپنے ہاتھوں سے اس منکر کو روکیں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو منکر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں۔ جہاں آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہاں آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس منکر کو روکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حاکم شرعی ہے اور وہ کسی منکر کو ہوتے ہوئے اپنی سلطنت میں دیکھتا ہے تو اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، وہ آسانی کے ساتھ اسے روک سکتا ہے۔ تو یہاں اس شخص پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکے۔ پہلے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس سے متعلق بہت ساری تفاصیل بھی ہیں، لیکن ان تفاصیل کو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا کہ ہاتھ سے انکار کرنے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اور پھر اس کی شرطیں کیا ہیں۔ ان سارے شروط اور صفات کو میں ذکر نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے موضوع کافی طویل ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ زبان سے ہے، زبان سے انکار منکر۔ زبان سے انکار منکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ وعد کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، اسی طریقے سے درس کے ذریعے سے سمجھا کر اس طریقے سے اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا منکر ہے اسی اعتبار سے آپ طریقہ اپنائیں گے۔ اگر معاشرے کے اندر پھیلا ہوا منکر ہے تو آپ کے لیے جمعہ کے خطبے میں ممبر پہ چڑھ کے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر ہے تو اس گھر کے افراد کو بیٹھا کر آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اور زیادہ ہے، ایک محلے سے نہیں بلکہ شہروں تک پھیلا ہوا ہے، تو آج کے زمانے میں آپ اسے سوشل میڈیا پہ ڈال کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک فرد سے متعلق ہے تو ایسی صورت میں آپ اس فرد کو نصیحت کریں، یہاں الٹا معاملہ نہ کیا جائے۔
الٹا معاملہ نہ کیا جائے کہ معاشرے میں بکھرا ہوا ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ ممبر پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا مسلح ہی ہم سے چھین لیا جائے گا، چونکہ آپ لوگ آگے داعی بننے والے ہیں، اس لیے اس طرح کا خوف لوگوں کے دلوں میں جو خطبہ ہیں، ائمہ ہیں، موجود ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ ابھی ایمان کے تعلق سے آپ لوگ محاضرہ سن رہے تھے، اس کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ ایمان انسان کا پختہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ کے اندر ایمان بالاسماء و صفات ہے، توحید الاسماء و صفات، اس کے اندر صرف ایک کے لفظ ہے الرزاق۔ اگر اس پہ ہم حقیقی معنوں میں صحیح اس طریقے سے ایمان رکھیں اور پختہ ایمان رکھیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، تو کوئی مسلح آپ سے چھین جائے، کوئی ممبر آپ سے چھین جائے، بہت سارے مسلح ممبر آپ کو اللہ عطا کرے گا۔ اور حقیقی معنی میں اپنی زندگی کا تجربہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ سے ایک چیز چھینتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ اللہ کے لیے حق بولتے ہیں اور حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، تو اگر آپ سے ایک چیز چھین لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ 10 راستے آپ کے لیے کھولے گا۔ کھلتا ہے راستہ، ایک راستہ اگر بند کیا جاتا ہے، ایک مسجد کے دروازے آپ کے لیے بند کیے گئے کہ نہیں آپ درس نہیں دے سکتے ہیں، کہ آپ کے درس کی وجہ سے، آپ کے انکار منکر کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہاں جو ہمارے مسجد کے ٹرسٹی ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اس لیے جو ہے ہم آپ کو یہاں پہ درس نہیں دینے دیں گے، تو 10 مساجد کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن کبھی بھی حق بات کو بولنے سے حکمت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بلا حکمت، انکار منکر حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی لیے بصیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ آپ بولیں، انداز پیارا ہو، سمجھانے کا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پہ تن سے یا کسی کو نشانہ بنا کے بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اسلوب اختیار کریں کہ یہ اسلوب پیارا ہونا چاہیے، لوگوں کو ترغیب دلانے والا یا لوگوں کو ڈرانے والا۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت دھواں دھار تقریر کریں، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیوب کو ظاہر کریں، لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم عیوب کو بتلا کر لوگوں کی اصلاح کریں۔ اگر یہ مقصد ہمارا ہے اور اس مقصد کے تحت ہمارے ممبر و مسلح بھی چھینتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں ہمیشہ دعوت کے میدان میں کہ حق بولیں، حق کو چھپائیں نہ، منکر ہے تو منکر پہ انکار کریں، لیکن حکمت کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے۔ اور حکمت اور بصیرت یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں اپنے مسلح اور ممبر کو بچانے کے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اسلوب حکیمانہ ہونا چاہیے، انداز آپ کا ناصحانہ ہونا چاہیے، تب آپ حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ قرآن آیات کو پیش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کریں، واقعات ذکر کریں، انجام سے ڈرائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ پیش کریں کہ تو خود بخود ایک مومن کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو نصیحت کا جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ یہ کہ منکر اگر عام ہے تو اس کو عام طور پہ بولا جائے گا، یعنی انداز میں سب کو شامل کیا جائے گا، نصیحت عام ہوگی۔ اور منکر اگر کسی ایک خاندان سے متعلق ہے تو صرف اس خاندان کو اسی جگہ پہ، یعنی ان کے اپنے گھروں کے اندر جا کے نصیحت کی جائے گی، اور کسی ایک فرد سے متعلق ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کے نصیحت کی جائے گی۔ جبکہ ہم اس کے برعکس سے طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی نے غلطی کی تو ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ ٹوکتے ہیں، ارے بھائی آپ ایسے کر رہے تھے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہاں پہ وہ شخص سے جو اپنے گناہ کو کرنے کے بعد نادم بھی تھا، آپ کی اس بات کے کہنے کی وجہ سے اور لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے دوبارہ اس کام کو انجام دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، بہت سارے طلبہ کو بھی دیکھا گیا کہ مثال کے طور پہ طلبہ داڑیاں کاٹ رہے ہیں تو جب ان کو اکیلے میں نصیحت کی جاتی ہے وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بلا کر سب کے سامنے ڈانٹ کے ان سے کہا جاتا ہے تو پھر وہ اسی حالت پہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو میرا معاملہ سب کے سامنے اوپن ہو ہی چکا ہے، تو اب میں بدلتا ہوں تو مجھے بدلنے سے کیا فائدہ ہے،
اب سب ہر کوئی جان چکا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو جاننے کی کیا اسی غلطی پہ رہتا ہوں. شیطان وہاں پہ اچکتا ہے انسان کو، حالانکہ وہاں پہ اسے اگر اپنے منکر کام کو چھوڑنا ہے تو وہاں پہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں حقیقت میں نے یہ غلطی کی اور یہ غلطی میری بڑی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کیا. تو اب میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے حضور توبہ کروں تاکہ یہ میرا گناہ مٹ جائے. تو اس طریقے سے انکار منکر میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. جب ہم زبان سے کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمارا انکار منکر صحیح مقام پہ ہو. زبان سے کے ذریعے سے کبھی کریں تو صحیح مقام پہ ہو. اور کسی بھی شخص کے اندر اگر ہم نے کوئی عیب دیکھا، کوئی منکر دیکھا، تو اس منکر کو ہم نام لے کر نہیں بیان کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج نہیں تھا، اس لیے کہ اصل مقصد برائی کو ختم کرنا ہے، اس شخص کو ظاہر نہیں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے تھے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ما بال اقوامی، ما بال اقوامی. اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے کیا، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ واقع ہو چکا ہے. تو لوگ بچتے تھے، نام نہیں لیا جاتا ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہے. آپ کوئی ایسا کلام اپنی زبان سے نہ نکالے جس سے معلوم ہو کہ فلاں شخص کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تیسرا جو اس میں مرحلہ ہے وہ یہ کہ زبان کے ذریعے سے جب ابھی اسی مرحلے میں زبان کے ذریعے سے جو چیز سے ہم اختیار کریں گے وہ یہ کہ نرم لہجہ ہو، سختی نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف انا ربکم الاعلی ہی کافی ہے. کہ رب کے مقابل میں اس نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. اب رب تعالیٰ کو کتنا غصہ، کتنی ناراضگی فرعون کی اس بات سے ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں. کہ کوئی شخص اگر ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کتنا معتوب ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی تو تم بھی تیش میں آ جاؤ اور اس کو کھڑا کھڑا سنا کے چلے آؤ. نہیں، یہاں دعوت دینے جا رہے ہیں، آپ منکر پہ انکار کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا، نرم اسلوب اختیار کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرے یا نصیحت حاصل کرے. تو نرم لہجہ جب اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نصیحت بھی حاصل ہوگی. تو نرم لہجہ اختیار کیا جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا فَإِنَّ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ مومنوں کے لیے نرم ہو چکے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ خشک مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام آپ پہ ٹوٹے پڑے ہیں، آپ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا. تو یہی طریقہ ایک داعی کا بھی ہونا چاہیے کہ جب بات کرے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ، ارے بھائی جو آپ نے یہ کیا شریعت کی نگاہ میں ایسے ہے، ساری چیزیں آپ اچھے انداز میں بیان کریں. یہ نہیں کہ سختی کے ساتھ ارے تم نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا تھا تمہیں، ڈانٹنا ہی شروع کر دیں گے پہلے ہی، تو اس کے بعد آگے اس کی عقل بند ہو جائے گی اور بند ہونے کے بعد آپ کی نصیحت اس کے لیے کارگر نہیں ہوگی. تو سختی نہیں اختیار کرنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے نرمی کے ساتھ آپ کو کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ اسے ڈرائیں بھی تاکہ وہ ڈر کے اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے وہ اپنے اس منکر سے نکل جائے. لیکن اگر جرم میں کوئی ایسا ہے جو بار بار کسی شخص سے صادر ہو رہا ہے اور آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بار میں جا کے شراب پی رہا ہے، بار میں داخل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا، اس سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا، بعد میں آپ نے اس کو نصیحت کی بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. شراب اسلام کے اندر حرام ہے اور یہیں حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے.
اور دیکھیے اس کے برے نتائج کتنے ہیں، آپ خود اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو شریعت نے کسی چیز کو، اچھی چیز کو ایسے ہی حرام نہیں قرار دیا تھا، آپ کو اچھی لگتی ہے پینے میں، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن شریعت نے جو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر نقصان ہے، اس نقصان کی وجہ سے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس سے باز آئیے اور پھر آخرت میں اس کا کیا انجام ہے اسے بیان کریں۔ اس حالت میں اگر موت آ جائے، آدمی لہراتا ہوا چل رہا ہے، کوئی گاڑی آدمی سے ٹکر مار دیتی ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں جب اس کے ذہن میں ڈالیں گے تمہارے بیٹوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا، اس طریقے سے تم لہرا کے چلتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کریں گی تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی جا رہا ہے، پھر وہی جا رہا ہے، تو اب اسے آپ دھمکی دے سکتے ہیں، دیکھو ابھی تک میں نے تمہاری بات کو چھپا کے رکھا تھا، اب اگر میں آئندہ دیکھوں گا تمہیں جاتے ہوئے تو میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا، صاف بات ہے۔ تو اس طریقے سے اسلوب اختیار کیا جائے گا اسے روکنے کے لیے اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ وہ باز آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر باز نہیں آتا ہے تو اس کے بعد ایسے افراد کو بتایا جائے جو اس کی اصلاح کر سکے، اس کے باپ ہیں، ماں ہیں، ان لوگوں کو بتایا جائے تاکہ گھر کے افراد ہی اس کی اصلاح کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ معاشرے کے اندر اس کو رسوا کریں، معاشرے کے اندر اسے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے انکار منکر کے مراتب کا، تیسرا مرتبہ اور تیسرا مرحلہ دل کے ذریعے سے، اور اسے ایمان کا سب سے ہلکا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایمان کے سب سے ہلکے درجے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا درجہ باقی نہیں رہتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یعنی آپ کسی منکر کو دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر بھی انکار پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ بدلیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان میں سب سے کمزور طبقہ یہ ہے۔ ایمان کے بہت سارے مراتب ہیں، لیکن مراتب کے اندر آپ کے ایمان کی قوت زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے، لیکن سب سے کمزور کب ہو جاتی ہے؟ جب آپ کسی منکر کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل پہ جوں تک نہیں رہتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کان پہ جو رہنا، یہاں دل پہ جو نہیں دیکھتی ہے، یعنی کچھ بھی احساس آپ کو نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ احساس سے جب آدمی منکر میں اس طریقے سے ڈوب جاتا ہے، اس انداز میں رہتا ہے کہ بار بار منکر دیکھتا ہے لیکن اس منکر سے اللہ کی پناہ طلب نہیں کرتا ہے، تو وہاں پہ یہ چیز واقع ہوتی ہے۔ اور اس کی واضح مثال دیکھیں، آپ جب کسی مندر کے پاس سے، کسی مزار کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں انکار پیدا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ منکر ہے، اگر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ کسی مندر میں کسی کو ماتھے ٹیکے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے ہیں اس کو، انکار منکر نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی مزار پہ کسی کو ماتھا ٹیکے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں انکار پیدا ہوتا ہے؟ یہی دیکھنے کی چیز، اگر نہیں پیدا ہوتا ہے تو ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جگہوں پہ جب بھی نظر پڑے تو اپنے دل کے اندر کم از کم اسے برا جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ انکار منکر کے تیسرے مرحلے سے بھی نیچے گزر چکے ہیں، اور آپ کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، انکار منکر کے تیسرے مرحلے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ اور ضوابط ہیں انکار منکر کے۔ انکار منکر کے جو ضوابط ہیں ان میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی منکرات اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو کس چیز پہ انکار کرنا ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، دوسرا وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کس پہ آپ کو نکیل کرنی ہے؟ دونوں غلط کر رہے ہیں، دونوں منکر کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ پہ کس کو مقدم کریں گے؟ تو اگر منکرات جمع ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اہم منکر کون سا ہے جس پہ انکار کیا جائے، جو سب سے زیادہ اہمیت والا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا،
اور جو اس سے کم اہمیت والا ہے اس کو اس کے بعد انجام دیا جائے. یعنی کوئی اگر قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ قبر پہ سجدہ کرنے والے کو نصیحت کریں گے تاکہ وہ اس شرکیہ کام سے باز آ جائے. اس کے بعد جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کی جانب آپ متوجہ ہوں گے اور اس کو اپنے کام سے روکیں گے، اس لیے کہ یہ بدعت کا انجام دے رہا ہے. اور اس ترتیب کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اندر اختیار کیا ہے اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہی سی چیز کا حکم دیا تھا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا تو آپ نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی ان کو دعوت دیں گے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. یعنی سب سے پہلے شرک سے روکنا ہے. دعوت الی اللہ میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے. توحید کی دعوت شرک سے روکنا ہے، یعنی امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے. تو یہاں پہ اس ترتیب سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ اہم ہے اسے مقدم کیا جائے گا اور اس کے بعد جو چیز اس سے کم درجے میں آتی ہے اس سے نصیحت کی جائے گی. اور اسی نصیحت میں ایک اور نصیحت ہے، کوئی شخص اگر نماز چھوڑ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، یا کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے اور رمضان کے روزے بھی چھوڑ رہا ہے، اسے کس چیز کی نصیحت کی جائے گی؟ پہلے ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے بھی چھوڑ رہا ہے لیکن نماز بھی چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اسے نماز کی ترتیب کی جائے اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزوں کی. تو یہ ترتیب انکار منکر میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے امر بالمعروف میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ جب ہم بھلائی کا حکم دیں تو جو بڑی بھلائی ہے اس کو اس سے چھوٹی بھلائی پہ مقدم کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ادنا سے شروع کریں اور پھر اعلیٰ کی طرف جانے کی کوشش کریں. نہیں، جو سب سے اہم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. یہ اہمیت کے اندر صرف بڑے اور چھوٹے بھلائی یا برائی کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو یہاں پہ حالات کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی دیکھا جائے گا. جب حالات کے اعتبار سے ہے تو ابھی اس حالت میں کس منکر پہ انکار کرنا زیادہ مناسب ہے. جیسے موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص انکار منکر کرنا چاہتا ہے تو فتنہ ارتداد پہ بولے، اس لیے کہ سب سے بڑا منکر آج کے زمانے میں یہی ہے. سب سے بڑا منکر آج کے زمانے میں یہی ہے. تو یہاں مقدم کیا جائے گا کہ کس موضوع کو پہلے پیش کیا جائے. ایسا نہیں کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ہم توحید پہ بول رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ہم شرک پہ بول رہے ہیں. نہیں، حالات کا جو تقاضا ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق جو منکر موجود ہے، جو اہمیت رکھتا ہے، اس کو بولیں گے. تو پھر سے فتنہ ارتداد پہ بولا جائے، وہ بھی ایک موضوع ہے. شرک پہ بولنا، توحید کی طرف دعوت دینا، وہ بھی ایک موضوع ہے جو بدعت سے ہی متعلق ہے. لیکن یہاں پہ اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ حالات کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، اس کے اعتبار سے بولا جائے گا. اسی طریقے سے جو قاعدہ یا ضابطہ انکار منکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے، اس میں یہ کہ مصالح اور مفاسد دونوں کو دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. کس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے اور کس کے اندر مفسدت پائی جاتی ہے، دونوں کا موازنہ کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں عبدالسلام العز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کی کتاب بہت مفید ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں خاص طور پہ مصالح اور مفاسد کی تفصیلات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اس کی صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کس چیز کو اہمیت دی جائے گی. یعنی کبھی کبھی دو مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک میں زیادہ مصلحت پائی جاتی ہے، ایک میں کم. ایسی صورت میں زیادہ مصلحت والے کو مقدم کیا جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت اور مفسدت دونوں پائی جاتی ہیں. اگر مصلحت پہ ہم جاتے ہیں تو مفسدت آگے بڑھ جاتی ہے اور مصلحت پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہاں مفسدت پہ توجہ دی جائے گی، مصلحت پہ توجہ نہیں دی جائے گی. کبھی کبھی دو مفسدتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ موازنہ کیا جائے گا کہ ان میں سے کس پہ کون سی زیادہ بڑی ہے، اس پہ توجہ دی جائے، اسے ختم کرنے کی پہلے کوشش کی جائے اور چھوٹے کو بعد میں. تو اس طریقے سے جو
مصالح اور مقاصد کے قواعد ہیں ان قواعد کی تطبیق بھی کی جائے اس سلسلے میں۔ اور سب سے آخری رابطہ یہ ہے کہ انکار منکر میں بہت زیادہ تیزی اور جلدی نہ دکھائی جائے، کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ انکار منکر کو انجام دیں، اور اس تیزی کا نتیجہ یہ ہو کہ اس کے برے نتائج مترتب ہو جائیں۔ پورے حالات کا پہلے مطالعہ کریں اور اس کے لیے ایک پوری تفصیل آپ اپنے پاس رکھیں، پورے حالات کا جائزہ لیں، ایک خطہ تیار کریں اور بیٹھ کے سوچ کے طریقے اپنائیں، اور اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور بہت زیادہ جلد بازی سے نہ کی جائے، بلکہ پہلے منکر کو دیکھا جائے کہ حقیقت میں منکر موجود ہے یا نہیں، پھر منکر کو ازالہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے، پھر ازالے کے جو بہترین طریقے ہیں اسے اختیار کیے جائیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس منکر کو مسلمانوں سے دور کر دے۔ یہ چند قواعد تھے، چند ضوابط تھے، اور بھی بہت سارے رابطے انکار منکر سے متعلق ہیں، لیکن یہ علی اجالہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بصیرت عطا فرمائے، منکرات کو جاننے اور اس سے جاننے کی توفیق دے، اور اس سے روکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معروف کا حکم دینے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ انہ ولی ذلک قادر علیہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔